الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. تمام اسلامی بھائی اعتکاف کی نیت فرما لیجئے اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مسجد میں تشریف لائیے. انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ ثواب ملے گا. ہم جتنی نیتیں کریں گے انشاءاللہ اسی قدر ہمیں ثواب ملے گا. میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، ہمارے پیارے پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے کوئی اہم حاجت درپیش ہو، یعنی کوئی خاص اس نے دعا کرنی ہے، تو وہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے، کیونکہ درود پاک دکھ اور درد اور مصیبتوں کو دور کرتا ہے اور رزق میں اضافہ کرتا ہے. صلو علی الحبیب اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. میرے میٹھے محترم اسلام بھائیو، الحمدللہ دیکھا آپ نے درود پاک کے کس قدر فضائل اور برکات ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہے ہمیں ایک منفرد وظیفہ درود پاک کے حوالے سے عطا فرمایا اور ہمیں ترغیب دلائی کہ ہم درود پاک کی کثرت کیا کریں. میرے میٹھے محترم اسلام بھائیو، ویسے درود پاک کے تو بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور اکثر لوگ جو نا وہ کسی نہ کسی اگر مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی اس حوالے سے کوئی وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں، کوئی آیت پڑھنا چاہتے ہیں، کوئی اللہ کا نام اسماء حسنہ میں سے کوئی پڑھنا چاہتے ہیں تاکہ ان کی مصیبتیں دور ہو سکیں. اب ظاہر ہے کہ اس طرح کے جو وظائف وغیرہ ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کی اہل اللہ سے اجازت بھی ضروری ہوتی ہے، مگر درود پاک پڑھنے کے لیے اور جو میرے آقا تاجدار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کے لیے ڈائریکٹ ترغیب دی، ارشاد فرمایا کہ اس کو پڑھ لیا کرو، تو اس کی کوئی حاجت، اجازت کی کوئی حاجت نہیں. میرے پیارے محترم اسلام بھائیو، ہم مختلف وظائف پڑھ کر اپنی مشکلوں کو دور کرتے ہیں. صرف ایک وظیفہ ہی ہم پکڑ لیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے دکھ اور درد اور مصیبتیں بھی دور ہوں گی، اور رزق کا وظیفہ ہر کوئی چاہتا ہے. تو لہذا ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر جو ہے کثرت سے درود پاک پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں بھی اضافہ فرمائے گا. ایک بار
اور محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان کو عزت بخشی ہے، اور مسلمان کو عزت دینا، اس کی عزت کرنا باقاعدہ قرآن پاک میں اور حدیث پاک میں جو ہے اس کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ اور جس طرح کہ ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں تو ہم دیکھیں کہ ہم لوگوں کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے برے نام رکھتے ہیں، ان پہ طعنہ کشی کرتے ہیں، بدگمانی کرتے ہیں، اور تجسس پیدا کرتے ہیں اس حوالے سے کہ اس کے کون سے پوشیدہ راز ہیں جن کا ہمیں علم ہو، اور ان تمام برائیوں میں رہ کر ہم اپنے اعمال کو جو ہے برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے میٹھے محترم اسلامی، شاید کسی کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کی عزت کو کس قدر مطلب یہ ہے کہ اہمیت عطا فرمائی ہے۔ اور آج میں مسلمانوں کی عزت کے حوالے سے بات کروں گا کہ ہم نے مسلمانوں کی عزت کرنے میں ہماری عافیت ہے، اور بعزت کرنے میں جو ہے یہ ہماری عافیت نہیں بلکہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اس سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ناراض، اور اللہ تبارک و تعالی بھی ناراض ہوتا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ میرے آقا تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے اپنے غلاموں کو کس قدر عزت سے نوازا۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ آپ نے 10 سن ہجری ماہ رمضان المبارک میں اسلام قبول کیا۔ بہت حسین و جمیل اور خوبصورت تھے۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جریر بن عبداللہ اس امت کے یوسف ہیں، یعنی اس امت کے یوسف ہیں، یعنی اتنے خوبصورت تھے آپ۔ ایک مرتبہ سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک حجرے میں تشریف فرما تھے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان حاضر ہوئے، یہاں تک کہ حجرہ مبارکہ بھر گیا، مسجد کسی کے بیٹھنے کی جگہ باقی نہ رہی۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے، جگہ تو تھی نہیں، لہذا آپ دروازے ہی میں بیٹھ گئے۔ سرکار علی وقار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا تو اپنی چادر مبارک لپیٹ کر ان کی طرف اچھال دی اور فرمایا، جریر یہ چادر بچھا کر اس پر بیٹھ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ سرور انبیاء محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ایسی عزت افزائی کوئی معمولی بات تو نہیں تھی کہ اب صحابی رسول حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب اور عشق رسول دیکھیے کہ آپ نے چادر مبارک کو زمین پر گرنے نہ دیا، لپک کر چادر مبارک کو ہاتھوں پر تھام لیا، اسے چوم لیا اور آنکھوں پر لگا کر بے اختیار رونے لگے، اور روتے روتے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے مجھے عزت بخشی،
اللہ پاک آپ کی عزتوں میں مزید اضافہ فرمائے۔ میری یہ مجال نہیں کہ میں آپ کی مبارک چادر پر بیٹھوں۔ اور یہ کہہ کر آپ نے چادر مبارک بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پیش کر دی۔ دیکھا پیارے محترم اسلام بھائی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کس قدر اپنے غلاموں پر کرم فرماتے اور ان کو عزت سے نوازتے۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے مہمانوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے احباب کو، اپنے دوستوں کو، بلکہ ہر ایک مسلمان کو ہمیں عزت سے نوازنا چاہیے، نہ کہ ہم اس کی بے عزتی کریں۔ عام طور پر لوگ مذاق کرتے ہیں، بے عزتی کرتے ہیں، ان پہ طنز کرتے ہیں، ان کا دل دکھاتے ہیں، دل آزاری کرتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے کام نہیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی ان اعمال سے خوش نہیں ہیں۔ جو لوگ اپنے آپ کو عاشق رسول بے شک ہیں، اظہار بھی کرتے ہیں، مگر یہ تمام خرابیاں ہیں، تو اس کو فی الفور دور کیجئے۔ جب تک دور نہیں ہوں گی اس وقت تک ہم دنیا کی زندگی میں کبھی بھی کامیاب و کامران نہیں ہو سکتے۔ اور ہماری کامرانی اور کامیابی و کامرانی ہماری جو ہے وہ اسی میں ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، اور اس رضا حاصل کے توفیل اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بخشش و مغفرت فرما کر ہمیں جنت عطا فرما دے۔ اصل جو ہے ہماری کامیابی یہ ہے۔ تو دیکھیے کہ کس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہے ہمیں ترغیب دلائی، اور مطلب لوگوں کے عزت کے حوالے سے ارشادات فرمائے۔ کہ ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں کہ سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہاری پاس قوم کا عزت دار شخص آئے تو اس کی عزت کرو۔ کیا فرمایا؟ اگر جب تمہارے پاس قوم کا عزت دار شخص آئے تو اس کی عزت کرو، یعنی جو دنیاوی اعتبار سے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس کو عزت اور احترام سے پیش آئیں۔ اب دیکھیے کہ یہاں عزت جو ہے لوگوں کے اگر دیکھا جائے، اگر کوئی دنیاوی تعلیم زیادہ حاصل کر لیتا ہے، وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے، انجینئر بن جاتا ہے، سی اے کر لیتا ہے، سیما کر لیتا ہے، پڑھ لکھ کے بہت آگے تک چلے جاتا ہے، کہیں ظاہر ہے کہ کسی فرم میں کام کر کے وہ ایک اچھی پوسٹ پر ہوتا ہے اور وہاں اس کو عزتیں ملتی ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کو عزتیں ملتی ہیں، علماء کو، مفتی کرام کو، مشائخ عظام کو، شیوخ کو، یعنی پیران عظام کو عزتیں لوگوں کے درمیان ان کو ملتی ہیں، اور لوگ ان کو عزت کی نگاہ کے ساتھ ساتھ احترام والی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، احترام کے ساتھ ساتھ ان کی عقیدت بھی رکھتے ہیں، ان کی محبت بھی رکھتے ہیں۔ تو اگر کسی جگہ پر جیسے عام طور پر ہوتا ہے نا کہ کوئی پروگرام ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پہ کہتے ہیں یار یہ وی آئی پی جگہ ہے، شخصیات کے لیے ہیں۔ اب اس میں شخصیات دونوں ہی ہوتی ہیں، یعنی پڑھے لکھے بھی لوگ ہوتے ہیں، نیک لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اب نیک لوگ سے مراد کے صالحین وہ کہ جو شیوخ ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، مفتی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مطلب یہ لوگوں کو عزت دی جاتی ہے اور ایک مقام کی جگہ پر ان کو بٹھایا جاتا ہے۔ تو اکثر لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ یار یہ مطلب یہ کوئی اسپیشل ہے جو ان کو بٹھایا جاتا ہے، یہ جو ان کے لیے ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ تو سنت اور حکم نبوی ہے کہ ہم نے ان کو عزت دینی ہے، ہم نے ان کو عزت دینی ہے، ان کو احترام کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا کہ جب تمہارے پاس قوم کا عزت دار شخص آئے تو اس کی کیا کرو؟ عزت کرو۔ کیا کرو؟ اس کی عزت، اور اس کی عزت کرنا بہت ضروری ہے۔ اب دیکھیے اللہ پاک نے مسلمان کی عزت سے نوازا، غریب ہے یا امیر، کوئی گورا ہے یا کالا، ہر وہ شخص جس کے دل میں ایمان کا نور موجود ہے اس کے سر پر عزت کا تاج بھی سجا ہوا ہے۔
اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلِلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں ہی کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیے آپ، اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں ہی کے لیے ہے۔ تو گویا کہ جو مسلمانوں کے لیے ہم عزت کریں، جس سے چاہے ہمارا کچھ بھی بن نہ پائے، مگر عزت جو ہے وہ قرآن کا حکم ہے تو مسلمان، کلمہ گو ہے وہ۔ کون ہے وہ کلمہ گو؟ یہ قرآن کا حکم ہے، مگر ہم تو اپنے ہی رشتہ داروں کی عزت پامال کرتے ہیں، اپنے ہی گھر والوں کی عزت پامال کرتے ہیں، اپنے ہی بڑوں کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ تو کہاں سے تم جنت میں جاؤ گے؟ کس راستے سے جنت میں جاؤ گے؟ تم کیوں اپنے راستے میں کھڈے پیدا کر رہے ہو اپنے عمل کے سبب؟ کیوں خرابیوں کی طرف دوڑ رہے ہو؟ کیا جواب دو گے مرنے کے بعد؟ مرنے کے بعد کیا جواب دو گے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ کبھی غور نہیں کیا۔ مگر جس طرح کے ہمارے حالات ہیں، جس طرح سے ہم زندگی گزار رہے ہیں، کس طرح گزار رہے ہیں؟ جیسے میں نے شروع میں بتایا، ہم گزار رہے ہیں کہ لوگوں کی عزت کو پامال کر رہے ہیں، لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کی دل آزاری کر رہے ہیں، ان کے برے نام رکھ رہے ہیں، اور ان پہ تانا کشی کرتے ہیں ہم لوگ، اور ان کے ساتھ بدگمانی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اور بدگمانی کرتے ہیں، اور ان کے پوشیدہ اسکینڈل کو جو ہے نا وہ ہم سننا پسند کرتے ہیں، اور اس کو آگے تک پہنچانا بھی پسند کرتے ہیں۔ تو گویا کہ ہماری جو زندگی ہے بدقسمتی سے وہ ان تمام مراحلوں میں گزر رہی ہے۔ اللہ اللہ، کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ تو ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ اور عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے لیے ہی ہے۔ اس آیت کریمہ میں صاف صاف فرما دیا کہ عزت اللہ رب العزت کی ہے، اور اس کی عطا سے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عزتوں والے ہیں، اور محبوب اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کا ہر غلام عزت والا ہے۔ عزت والا ہے۔ اے بے عزتی کرنے والو، کان کھول کے سن لو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ اس آیت سے 4 مسئلے معلوم ہوئے۔ ہر مومن عزت والا ہے، ہر مومن عزت والا ہے۔ کسی مسلم قوم کو ذلیل جاننا، اسے کمین کہنا حرام ہے۔ غور کر لیجئے کہ کسی مسلم قوم کو، اب دیکھیں مختلف قوم ہے نا ہمارے اندر، تو کوئی پٹھان ہے، کوئی ہندوستانی ہے، کوئی بلوچ ہے نا، کوئی پنجابی ہے، کوئی سیرائکی ہے نا، مختلف قومیں ہمارے یہاں پر۔ اس سے زیادہ قومیں آپ کو ہندوستان میں ملیں گی اور دیگر ممالک ملیں گی، اور ہمیں تو قوموں میں اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیا ہے۔ تو کیا فرمایا جا رہا ہے یہاں پر کہ کسی مسلم قوم کو ذلیل جاننا، جو آج کل ہمارے اندر یہ بھی خرابی ہے کہ یہ پنجابی ہے، یہ پٹھان ہے، یہ فلانا ہے، یہ ڈھمکا ہے، یہ مہاجر ہے نا، اس طرح کی ہمارے اندر بڑی خرابیاں ہیں، ہمارے اندر بڑی خرابیاں ہیں۔ تو لہذا کسی مسلم قوم کو ذلیل جاننا اور اسے کمین کہنا حرام ہے۔ مومن کی عزت ایمان اور نیک اعمال سے ہے۔ مومن کی جو عزت ہے وہ ایمان اور نیک اعمال سے ہے، روپیہ پیسے سے نہیں ہے۔ نمبر 3، مومن کی عزت دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اللہ اللہ، یعنی زوال نہیں مومن کی عزت یار، فانی نہیں۔ اسی لیے مومن کی لاش اور قبر کی بھی عزت کی جاتی ہے۔ کرتے نہیں کرتے عزت؟ ابھی میت ہمارے سامنے کھڑے ہو جائے، کبھی اس کے آگے ہاتھ مان کے نہیں کھڑے گے، مگر نماز میں اس کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اس کا احترام شروع ہو جائے گا، ہے نا؟ ایک احترام شروع ہو جاتا ہے، ڈولی میں اسے اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، ساری چیزیں ہمیں خود ہمارے مشاہدے ہیں۔ نمبر 4، جو مومن کو ذلیل سمجھے وہ اللہ پاک کے نزدیک ذلیل ہے۔ بندہ غریب ہو، مسکین ہو، مگر ہو مسلمان،
تو وہ عزت والا ہے، جبکہ کوئی کتنا ہی امیر ہو، مالدار ہو، مگر ہو کافر تو وہ عزت والا نہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ تو یہ عزت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں 3 حصوں میں بتائی کہ اللہ عز و جل، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان اہل ایمان والوں کے لیے ہی عزت ہے۔ آئیے ایک روایت آپ کو سناؤں جو ابن ماجہ شریف میں ہے کہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبہ شریف کو مخاطب کر کے فرمایا۔ اب یہ بڑی جو میں حدیث سنانے جا رہا ہوں نا، اللہ کرے کہ ہم اس کو سنیں، سمجھیں اور دل میں اس کو بسا لیں اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو بات اب میں کہنے جا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبہ شریف کو مخاطب کر کے فرمایا، اس سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کعبہ تو کیسا پاکیزہ ہے، تو کیسا پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کیسی پاکیزہ ہے، تو کیسا عظیم ہے، تیری عزت بھی کتنی بلند ہے۔ میرے آقا تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تمہید پر غور کیجئے۔ جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور سمجھانا چاہتا ہوں، ذرا غور کیجئے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کو مخاطب ہو کر ارشاد فرما رہے ہیں کہ تیری خوشبو کیسی پاکیزہ ہے، تو کیسا عظیم ہے، تیری عزت بھی کتنی بلند و بالا ہے۔ اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضے قدرت میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان ہے، بے شک ایک مومن کی عزت اللہ پاک کے ہاں تیری عزت سے کہیں زیادہ ہے۔ غور کیجئے بے عزتوں کرنے والوں، غور کیجئے کہ اللہ کے نبی کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ اے بڑوں کا احترام نہ کرنے والوں، اے ماں باپ کے سامنے آنکھیں نکال کر اونچی آواز سے بات کرنے والوں، یہ جہنم میں لے جانے والے کیا ہیں؟ عمل ہیں۔ تو غور کیجئے، آج کعبہ شریف جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی عزت اور بہت ہی بلند و بالا اور مرتبے کا مقام رکھتا ہے، جس کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ترس رہی ہوتی ہیں۔ اللہ اللہ دل تڑپ رہا ہوتا ہے کہ جلد اللہ کا وہ حسین گھر دیکھیں۔ اور آج فی زمانہ جو نا اس وقت سعودی عرب کے اندر یہ ہے کہ جو بیچارہ عمرہ پہ ہوگا نا، احرام میں ہوگا، وہی خانہ کعبہ کے گرد ہوگا، باقی سب کو انہوں نے جو نا باہر کر دیا۔ اور جو خانہ کعبہ سے مشرف ہو چکے ہیں اس کی زیارت سے، تو حقیقت یہ ہے کہ وہاں خانہ کعبہ کے بغیر زیارت کے حقیقت میں مزہ بھی نہیں آتا ہے، چاہے وہ تھوڑا سا ہی نظر آئے، مگر وہ تھوڑے کے اندر بڑی کیفیت ہوتی ہے، کیفیت ہوتی ہے خانہ کعبہ کو دیکھ کر۔ اللہ اللہ، خانہ کعبہ تو وہ کعبہ ہے کہ جس کو دیکھو اور دعا مانگو قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ اللہ، جب جب دیکھو جب جب دعا قبول ہو جاتی ہے، جب جب دیکھو اور جب جب دعا کرو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ کہ اس قدر اللہ تبارک و تعالی نے اس خانہ کعبہ کو مقام عطا فرمایا، ہمیں گرد اس کے طواف کے لیے حکم فرما دیا گیا، حجر اسود کو چومنے کی سعادت، اور پھر حتیم، یہ ساری چیزیں دیکھیں آپ، ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ مگر آپ غور کیجئے ہمارے محترم اسلامی بھائیوں، جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی تمہید باندھ کر خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، تو غور کرے کہ مسلمان کی جو عزت ہے وہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ اور دیکھیے کہ جو لوگ لوگوں کی عزت کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ جو حکم اللہ کا آ جائے، اللہ کے رسول کا حکم آ جائے اور اس پر عمل کرنے سے ایسا نہیں کہ اب عمل کرنا ہے تو ہمیں کچھ ملے گا، نہیں، بہت کچھ ملتا ہے۔ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے ہمیں بہت کچھ ملتا ہے، اور اس کی ممنوعات کے حکم پر وہ کام نہ کرنے پر بھی ہمیں بہت کچھ ملتا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی جو ممنوعات چیز اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا کہ بھئی شراب سے بچو، زنا سے بچو، غیبت سے بچو، ہے نا، بد زبانی سے بچو، ہے نا، اسی طرح فحش کلامی سے بچو، یہ نا حکم ہے بچنے کا۔ اس سے بچیں گے تو اس پہ بھی ہمیں ثواب ملے گا، کہیں ہمیں موقع ملتا ہے یہ تمام گفتگو کرنے کا
تو اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے، نہیں بھائی اس سے اللہ ناراض ہوتا، میں نے یہ نہ بات کرنی نہ سننی، اور وہ اپنا راستہ دوسرا اختیار کر لے، تو اس پر اس کو اجر ہی ملنا ہے، ثواب ہی ملنا ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے حکم ہے کہ اس پر عمل کرو، تو اگر ہم عمل کریں گے تو اس کا ثواب ہی ملے گا، اس پر ہمیں انعامات ہی ملیں گے، ایسا نہیں کہ نہیں ملیں گے۔ آئیے کہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی عزت کرتے ہوئے اس کے گھوڑے کی رکاب پکڑے، اس کا یہ عمل کسی لالچ کی وجہ سے نہ ہو، کسی لالچ کی وجہ سے نہ ہو، کسی قسم کے خوف کا سبب نہ ہو، بلکہ خالص اللہ پاک کی رضا کے لیے ہو۔ ذرا غور کیجئے، اگر آپ کسی کی رکاب پکڑتے ہیں، وہ 2 رکاب پکڑنے کا تھا نا، بھائی رکاب پکڑ لیں تاکہ یہ بھائی ہمارا اطمینان سے بغیر کسی تکلیف کے جو ہے وہ گھوڑے پر بیٹھ جائے۔ تو فرمایا کہ جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی عزت کرتے ہوئے اس کے گھوڑے کی رکاب پکڑے، اور اس کا یہ عمل کسی لالچ کی وجہ سے نہ ہو، کسی قسم کا خوف کے سبب بھی نہ ہو، بلکہ خالص اللہ پاک کی رضا کے لیے ہو، تو اللہ پاک اس کی رکاب پکڑنے والے کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ چھوٹا سا بتائیے، مسلمان کے یہ عمل کرنے پر کتنا ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا اگر ہم کسی، اب فی زمانہ تو گھوڑوں کا دور نہیں ہے نا، ہے گھوڑے کا دور نہیں ہے، اگر کسی کی عزت ہم کریں، کس سبب کریں؟ اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور ہمارے پاس کوئی لالچ بھی نہ ہو کہ بھئی یہ سیٹ ہے تو کچھ ہمیں دے دے گا، انعام دے دے گا۔ آج کل تو لوگ لالچ میں کام کرتے ہیں نا، پتہ آپ کو، سارے کے سارے لالچ میں کام کر رہے ہوتے ہیں کہ چلو بھئی یہ بڑا آدمی ہے، تھوڑا سا اس کی آؤ بھگت کرو آگے پیچھے سے، صحیح نا، اس سے کچھ مل جائے، کچھ مراعاتیں مل جائیں گی، اس سے کچھ انعامات مل جائیں گے، ہے نا، اس کی تھوڑی سی نظر ہو جائے گی، اچھا یہ اپنے کو آگے بڑھ جائیں گے، اپن پروموشن ہو جائے گی اپنی، ہے نا، بہت ساری صورتیں ہیں اس حوالے سے۔ یہ نہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، کہ ہم اس کے لیے اس کی گاڑی کا دروازہ کھول دیں، آئیے سر آپ بیٹھ جائیے، آ جائیں بیٹھیے، اچھا اس میں خوف بھی نہ ہو، اگر دروازہ نہیں کھولا یہ تو ڈانٹے گا ہمارے کو، ہے نا، خوف بھی نہ ہو، ہم خوف کی وجہ سے کھول لیں، نہیں، اللہ کی رضا کے لیے اور اس کو عزت دینے کے لیے۔ دیکھیے جتنے بھی ارباب سیٹ ہوتے ہیں نا، مطلب یہ ان کی بھی ہمیں مطلب شرعی طور پہ عزت کرنی چاہیے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ جتنے بھی جو اس طرح کے سیٹ ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان سیٹوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نہ جانے کتنے غریبوں کا چولہا جلا رہا ہو، اور وہ اپنی جگہ پر رہ کر جو ہے وہ ایک بہت بڑا بزنس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بزنس کرتے ہیں، اور ان کے ذریعے یعنی وہ تمام جو رزق ہم کام کرنے والوں کا وہ ان تک پہنچتا ہے، اور ان کے ذریعے جو ہے سب کو تقسیم ہوتا ہے۔ تو گویا کہ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت جو ہے وہ نظر آتی ہے، وحدانیت۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس سبب عزت کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چنا اور ان کے ذریعے جو ہے رزق کو تقسیم فرمائے، یہ نیت رکھتے ہوئے ہمیں جو ہے ارباب سیٹ جو بھی ہیں، مطلب ان کا عزت، اس کا احترام جو ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ ہم مطلب وہاں نوکری کرتے ہیں تو ہم جب بھی کریں، نوکری نہیں کرتے تو ہم نہ کریں، نہ، ایسا نہیں۔ اگر رزق آپ کا ان کے ذریعے جہاں تک ہے وہاں تک ملے گا، جہاں تک ختم ہو گیا تو آپ فیکٹری سے باہر ہو جاؤ گے، آپ ایسے ہی نا، باہر ہو جاؤ، پھر کہیں جاؤ تو کہیں اور سے ملے گا۔ جب تک سانس میں سانس ہے اللہ کا وعدہ ہے کہ رزق، کیونکہ اللہ ہی رزق دیتا ہے، بندہ کسی کو رزق نہیں دیتا، مگر اللہ نے ایک ذریعہ بنایا نا، ان کو ایک مقام دیا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو ان بڑے بڑے لوگوں کو دیکھ کر جو نا واقعی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پتہ لگتا ہے، وحدانیت کا پتہ لگتا ہے۔ بلکہ ایک شخص تھا، اس کے بارے میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا، بڑا امیر و کبیر آدمی تھا اور فیکٹریوں کا مالک تھا، بس وہ اچانک جو نا وہ مطلب ساری فیکٹری بند کر کے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت میں لگ گیا۔ کس میں لگ گیا؟ سب چھوڑ دیا اس نے، کافی سالوں تک وہ یہی کام کرتا رہا،
پھر اچانک اس کے دل میں کیا خیال آیا، اس نے دوبارہ فیکٹری کھولی اور ساری چیزیں کی، اور دوبارہ جو نا اس نے وہ پوری فیکٹری کر کے اس نے سو دوبارہ چلا دیا۔ انہوں نے کتنے لوگوں کا رزق جو ہے اس فیکٹری سے ان کو ملنے لگا، اور پھر اس چیز پہ وہ سوچنے لگا کہ ابھی تو میں عبادت کر رہا تھا اپنے لیے کر رہا تھا، اب میں امت مسلمہ کے لیے کام کر کہ نہ اس کے ذریعے کتنے لوگوں کے گھر کے چولہے جلیں گے۔ آپ دیکھو جگہ جگہ دیکھیں نا، کھانے کے اسٹال لگے ہوتے ہیں، اگر بھائی سفید پوشاک والے کھانا کھا لیں یہاں پر، ایسے ہی نا جگہ جگہ لوگ لگائیں، لوگ کھانا کھلاتے، کھانا بھی کھلانا ایک وہ ہے، کیا کہنا چاہیے، عبادت ہے۔ کھانا کھانا بھی عبادت ہے، کھانا کھلانا بھی عبادت ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہے، عبادت ہے۔ اب یہاں چھوٹے چھوٹے سے عمل پہ پیارے اسلامی بھائیوں کہ ہمیں اتنا ڈھیروں ثواب مل جاتا ہے، ہماری بخشش و مغفرت ہماری ہو جاتی ہے، ہمارے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو آپ بتائیے کہ پھر عبادت اور ریاضت کا کیا حال ہوگا، اس کا کیا حال ہوگا۔ تو کہنے کا مقصد یہ پیارے اسلامی بھائیوں کہ اپنے مسلمان کی بھائی کی عزت کرتے ہوئے کسی کا احترام کیا جائے اللہ کی رضا کے لیے، اس میں کوئی خوف نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے، نہ اس میں لالچ ہے کہ یہ وقت کا سیٹ ہمیں کچھ عطا کر دے گا، ہم اس کے نور نظر بن جائیں گے، نہیں، اللہ کی رضا کے لیے اس کی عزت کیجئے، اس کا احترام کیجئے، اور بے شک اگر آپ دروازہ کھول سکتے ہیں اس کے لیے دروازہ کھولیے، اس کو بیٹھنے کا موقع دیں، دروازہ بند کر دیجئے۔ یہ عمل کرنے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی ہماری بخشش و مغفرت فرمائے گا، یہ حدیث پاک کے اندر جو میں نے آپ کو سنائی۔ آئیے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، کہ ایک اور آپ کو روایت سناتا چلوں۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہر مسلمان کا خون، مال، عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ یہ حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ مسلمان کا خون، مال اور عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ چلیے اس پر جو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کا مال بغیر اس کی اجازت نہ لے، کسی کی آبرو ریزی یعنی بے عزتی نہ کرے، کسی مسلمان کو ناحق ظلمن قتل نہ کرے، کہ یہ سب سخت جرم ہے۔ مطلب پیارے اسلامی بھائیوں، ہم غور کریں کہ جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مسلمان کا خون اور مال اور عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے، یعنی نہ تو اس نے مسلمان کا خون کرنا ہے، نہ اس کے مال پر قبضہ کرنا ہے، چوری کرنی ہے، اور نہ ہی مطلب یہ ہے کہ اس کی آبرو ریزی کرنی ہے نا، اور نہ کہ اس کو بے عزت کرنی۔ یہ سارے کام جو ہیں یہ حرام ہے، مسلمان کے مسلمان پر کرنا یہ کیا ہے، حرام ہے۔ اگر کوئی کافر کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تو ظالم ہی ہے، اس کے ساتھ تو مقابلہ کیا جائے گا نا، اس کے ساتھ یقیناً مقابلہ کیا جائے گا، ایسا نہیں کہ نہیں مقابلہ کیا جائے گا۔ اگر وہ ہمارے در پہ آئے گا تو ہمیں مقابلہ کرنا پڑے گا، اور جنت تو ویسے بھی تلوار کے سائے میں، یہ بھی تو حدیث پاک ہے، کیونکہ حسن اخلاق جو ہے صرف زبان سے یا کردار سے ہی عمل کرنا نہیں ہے، بلکہ تلوار اٹھانا بھی کیا ہے، حسن اخلاق میں تلوار اٹھانا، اور یہ تلوار اٹھانا حق کے لیے، کس کے لیے، شریعت کے لیے، حق کے لیے، نمازوں کے لیے، کس کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، اسلام کے لیے اٹھانا کیا ہے، یہ بھی حسن اخلاق۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اب میں نے ایک روایت پڑھی تھی، جب بندہ جو کسی کے ساتھ چوری چکاری کرتا ہے نا، یا زنا کرتا ہے یا بد فعلی کرتا ہے نا، یہ تین مختلف عمل ہے نا، تو اس وقت اس کے سینے سے ایمان نکال دیا جاتا ہے، اور یہ زمین اور آسمان میں مولک ہو جاتا ہے، اور اللہ نہ کرے اس کو موت آ گئی تو پھر کیا ہوگا، ایمان تو گیا اس کا۔ اور کتنے ایسے چور ڈکیت جو ہیں دوران چوری اور ڈکیتی کے دوران جو ہے وہ پکڑے جاتے ہیں اور مارے جاتے، کتنی ہولناک بات ہے۔ اور ایمان ہی سب سے بڑی مسلمان کی دولت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی دولت ہی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر یہ دولت لے کر دنیا سے ہم چلے گئے تو یقینی جنتی ہیں، اور اگر اسی میں ہم نے خلل پیدا کر دیا، اسی میں سارے معاملات کرنا شروع کر دیے، خرابیاں پیدا شروع کر دی، تو
کچھ نہیں پتا کہ خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر نہ ہو، اور جب نہ ہوا تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ تبدیل اللہ کے الفاظ تبدیل، اللہ کے الفاظ تبدیل نہیں ہوتے۔ شاید انسانیت کے حوالے سے ہم کسی کافر کے ساتھ بھی حسن سلوک کر لیں، یہ طے ہو گیا کہ کافروں کے لیے جہنم میں تو وہ جہنم میں جائیں گے، چاہے وہ جتنا ہی حسن سلوک کرتے ہوں انسانوں کے ساتھ۔ انسان ہے نا، انسان میں سارے آگے نا، کتنا بھی حسن سلوک کرتے ہوں، جو بھی حسن سلوک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کی جزا دنیا میں عطا فرما دیتا ہے، ان کے لیے قبر و آخرت میں نہیں ہے کچھ بھی، یہ بات یاد رکھیے کافروں کے لیے۔ تو بہرحال پیارے میٹھے محترم اسلام بھائیوں، تو دیکھ لیجئے کہ جو خون مسلمانوں کا بہاتے ہیں وہ غور کریں، اللہ اللہ، یہ الکبیر کبائر گناہوں میں سے نا یہ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ آئیے اب میں آپ کو حجت الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح کی تمہید باندھی اب وہ سنیے، اس تمہید پر کیا آگے ارشاد فرمایا اس پہ غور کیجیے۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے مینا شریف میں خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہم رضوان کو مخاطب کر کے فرمایا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ کون سا مہینہ ہے؟ بالکل واضح سی بات تھی، حج کا موقع تھا، اور حج ذوالحج الحرام ہی میں ادا کیا جاتا تھا، لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان کا ادب دیکھیے، جانتے تھے کہ یہ حجت الاسلام میں حج کا مہینہ ہے، یہ ہے نا حج کا مہینہ ہے، مگر صحابہ کرام علیہم رضوان کا دیکھیں آپ ادب و احترام دیکھیے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو گمان ہوا کہ شاید حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے کا نام تبدیل فرمانے والے ہیں، لہذا انہوں نے عرض کیا اس کا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ کیا عرض کیا کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ جانتے کون سا مہینہ ہے، مگر تمہید باندھی، یہ کون سا مہینہ ہے جانتے ہیں صحابہ کرام، ادب اور احترام، اور یہ گمان کیا شاید یہ کوئی تبدیلی کا وقت ہے نا، یہ گمان کیا، اوکے، اس کو مطلب اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ بہتر جانتے ہیں۔ پیارا کا تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الیس ذوالحجہ، کہ کیا یہ ذوالحجہ کا مہینہ نہیں؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا کیوں نہیں، یعنی ہاں ذوالحجہ ہی کا مہینہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسرا سوال کیا، یہ کون سا شہر ہے؟ بتائیں یہ کون سا شہر ہے؟ دیکھیں تمہید دیکھیں آپ، کون سا مہینہ ہے، توجہ دلائی جا رہی ہے، توجہ، جس طرح خانہ کعبہ سے مخاطب ہوئے کہ تیری عزت، تیری خوشبو، تیرا مقام کس قدر ہے، پھر اس کے بعد کیا ارشاد فرمایا۔ اب یہ تمہید رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھیے کہ یہ کون سا شہر ہے۔ یہ بھی بالکل واضح بات تھی کہ حج مکے ہی میں ادا کیا جاتا ہے، مگر صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس بار بھی ادباً عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ بلدہ یعنی یہ مکہ مکرمہ نہیں ہے؟ سب نے عرض کیا کیوں نہیں ہے، بالکل یہ مکہ مکرمہ ہے۔ تو رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تیسرا سوال ارشاد فرمایا، یہ کون سا دن ہے، یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس بار بھی ادباً عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ رسول خدا احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ یوم النحر نہیں ہے؟ سب نے عرض کیا کیوں نہیں، یہ یوم النحر یعنی قربانی ہی کا دن ہے۔ کتنی چیزیں ہو گئیں بھائی صاحب؟ 3 چیزیں ہو گئیں۔ کیا کیا ہو گئیں؟ نمبر 1 کہ بھائی یہ بتاؤ کہ یہ کون سا مہینہ ہے، جو مہینہ وہ افضل والا مہینہ ہے، ایسے ہی نا، کون سا مہینہ افضل والا مہینہ ہے؟ اچھا جی بتا دیجیے افضل والا مہینہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری بات کیا ارشاد فرمائی کہ یہ کون سا شہر ہے جو تمام شہروں سے افضل شہر ہے، جہاں ایک نیکی 1 لاکھ کرنے کے برابر ہے،
ٹھیک، کون سا شہر ہے؟ مکہ. اچھا، تیسرا سوال ہوتا ہے کہ کون سا دن ہے جو افضل ترین دن؟ اللہ اللہ، یوم النحر کا دن. یہ 3 تمہیدیں باندھ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، گرہ میں باندھنے والی بات کر رہا ہوں. کیا فرمایا؟ کہ بے شک جسے اس دن کی اور اس شہر اور اس مہینے میں حرمت و عزت ہے، وہ تمہارے خون اور تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایسے ہی ایک دوسرے پر حرام ہیں. یعنی ان سب کی، ان کا مال، ان کی عزت، ان کی آبرو جو ہے وہ ہم سب پر لازم ہے کہ ہم نے اپنے مسلمان بھائی اور کلمہ گو کی عزت اور احترام کرنا ہے، نہ کہ اس کو بے عزت کرنا ہے، نہ کہ اس کی دل آزاری کرنی ہے، نہ کہ ہمیں اسے کوئی تکلیف پہنچانی ہے. اور جو تکلیف پہنچاتے ہیں وہ غور کر لیں، جو تکلیف پہنچاتے ہیں وہ غور کر لیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مسلمان کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. اللہ اکبر اللہ. جس نے مطلب مسلمان کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. میرے میٹھے محترم اسلام بھائی، سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجتماعی طور پر جو ہے زندگی کے آداب بیان کی، اور جس انداز میں بیان کیے ہیں نا، ہمیں گھڑیاں اجازت دیتی نہیں. صحیح بات تو یہ. اب یہ کہ یہ ساری باتیں کیسے کی جائیں، تو گویا کہ یہ جو موضوعات ہیں نا، ان پہ ہمیں زیادہ توجہات کرنی چاہیے. کیوں؟ کہ یہ ہماری زندگی کے عمل کا حصہ ہے. کس کا حصہ ہے؟ زندگی کے عمل کا حصہ ہے. اور ہمیں وہ علم حاصل کرنا چاہیے کہ جو ہمیں عمل کرنے پر مجبور کر دے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو ہمیں عمل کرنے پر مجبور کر دے وہ علم حاصل کرنا چاہیے پہلے، تاکہ ہم باعمل ہو جائیں. کیا ہو جائیں؟ ہم باعمل ہو جائیں. یقین جانے اس کے اندر، اس سورہ حجرات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا وہ ہنسی مذاق کے حوالے سے، اور لوگوں کے مطلب یہ ہے کہ برے نام رکھنے کے حوالے سے، اور لوگوں پر جو ہے وہ طعنہ اور تشنیع کرنے کے حوالے سے، اور مطلب بدگمانی کے حوالے سے، برے نام رکھنے کے حوالے سے، اور مطلب تجسس یعنی پوشیدہ ہے نا اسکینڈل کے حوالے سے جو معاملات ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اس کا اسکینڈل، اس کا اسکینڈل آج کل تو مشہور ہے. آج کل تو حیا ہی ختم ہو گئی ہے کہ آپ کا تو یہ اسکینڈل بنا ہوا ہے، اور وہ اسکینڈل بھی پکا ہوتا ہے. ہاں یہ ایسا ہے نا. جو بے شرم ہے تو وہ بے شرم والی باتیں کرنی ہے اس نے. اب یہ بے شرم والی باتیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ میری بات سمجھ رہے نا؟ یہ ساری چیزیں نا قرآن و حدیث میں موجود ہے. ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. حقیقت میں ہم زبان کی نوک تک اللہ سے ڈرتے ہیں، حقیقی معنوں میں عملی طور پہ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے. ہمیں عملی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. ہمیں وہ عمل نہیں کرنا چاہیے جس سے اللہ اس کا رسول جو ہے وہ ناراض ہوتا ہو. اور یہی محبت کا تقاضا ہے، یہی پیار کا تقاضا ہے، یہی عشق کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے عشق اور محبت رکھتے ہیں تو یقیناً ہم اپنے محبوب کو جو ہے کبھی ناراض کرنے والے کام نہیں کریں گے. تو گویا کہ اس عشق اور محبت میں، پیار میں جو ہے ہمارے دلوں میں کمی ہے. خدا را اس کمی کو ہم دور کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ہوں گے تو ہمیں معرفت الہی ملے گی، معرفت رسول ملے گا، اور عمل کا جذبہ ملے گا. بیدار ہوں گے، دماغ بیدار ہوگا، دل بیدار ہوگا، اور یہ چھوٹے چھوٹے سے عمل سے انشاءاللہ تعالیٰ اپنی زندگی کو ہم ایک حسین زندگی شریعت کے دائرے میں رکھ کر بنا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ جو تعلیمات اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی، قرآن میں اللہ نے حکم فرمایا، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.